لیاقت حسین سید، یہ اس کا ہمارا جو ساتھ رہا وہ 11 سال کی عمر سے لے کے 22 سال کی عمر تک رہا. ہماری بہت ہی کلوز، ہر وقت کا ملنا آنا جانا. شروع میں جب لیاقت کے یہاں جو تھا وہ ٹی وی تھا، ہم پاکستان میں یعنی ٹی وی شروع ہوا تو اب لیاقت کے ٹی وی تھا، ہمارے یہاں نہیں تھا. تو شروع میں ہم لوگ جو ہیں وہ 4 گھنٹے کا ٹی وی ہوتا تھا تو ہم لوگ لیاقت کے یہاں جایا کرتے تھے دیکھنے کے لیے، بچے سارے. اس وقت میں، نوری اور نجمی، نازی چھوٹی تھی، واصف تو تھے نہیں، تو ہم لوگ جو ہے وہاں جایا کرتے تھے ٹی وی دیکھنے کے لیے. 6 بجے سے 10 بجے تک ہوتا تھا. تو اکثر ایسا ہوتا نجمی جو تھیں وہ سو جاتی تھی تو ان کو میں گولڈ میں اٹھا کے لاتا تھا، تو ہم لوگ ان کے یہاں ٹی وی دیکھتے تھے. لیاقت کا گھر جو ہے وہ ان کی، اس میں ایک ایل شیپ کا لان تھا، فرسٹ فلور تھا، کھلا کھلا بنا ہوا تھا. ان کی 2 پھوپھیاں بھی رہتی تھیں وہاں، اور وہ لان کے ساتھ ان کا ایک وہ تھا، کانکریٹ ایریا تھا جہاں پہ وہ کرسی ورسیاں پڑی ہوتی تھیں، ان کا چارپائی یا تخت وغیرہ ہوتا تھا جہاں وہ لوگ شام کو بیٹھتے تھے. وہ ہماری کوٹری سے سب نظر آتا تھا. تو ایک دفعہ وہ مجھے یاد ہے، ہم لوگ لیاقت کے یہاں وہ ربڑ کی گیند سے وہ مارم پیٹی کھیلتے ہیں نا، تو ہم لوگ کھیل رہے تھے. تو میں اور لیاقت اس سائڈ پہ تھے جدھر ان کا مین گیٹ تھا، اور بیچ میں وہ فرش علاقہ تھا جہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے. تو وہاں اس وقت جو ہے وہ ان کے لیاقت کے والد کے پاس کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور جو نیچے والوں کا لڑکا تھا اظہر، وہ یا تو غالباً وہ اس کی ایک دیدہ جو تھا وہ ادھر ادھر ہوتا تھا، تو وہ لگتا تھا بھینگا ہے، لیکن وہ شاید تھا نہیں. تو وہ انہوں نے جو گیند مار پیٹی ہو رہی تھی، تو انہوں نے جو گیند ماری تو ان کے جو مہمان بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیچھے سر پہ آگے لگی. اب میں اور لیاقت تو گیٹ کی طرف تھے، ہم لوگ دونوں وہاں سے بھاگ گئے باہر. اظہر جو تھے وہ ان کو بھاگنے کی کہیں جگہ نہیں ملی. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم. وہ میرا لیاقت جو تھے وہ ایک دفعہ، اچھا یہ جو واقعات میں لیاقت کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 11 سال سے 22 سال کے درمیان ہے. اب کون سا واقعہ کس ایج میں ہوا یہ مجھے جو ہے یہ پوری طرح سے اندازہ نہیں ہے. اس لیے مشہور واقعات ہیں، عام طور سے یہ آخری دنوں کے واقعات ہیں. مطلب یہ کہ جو ہم لوگوں نے پورا ٹین ایج ساتھ گزارا ہے، اور دیٹ واز آئی تھنک یہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے کسی کی زندگی میں، ٹین ایج. وہ ہم نے اور لیاقت نے اور ہم مقیم نے اور مصباح الاسلام نے اور ذاکر علی خان نے، یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہمارا ساتھ گزرا ہے. ایک دفعہ وہ ہمارے لیاقت صاحب جو تھے وہ سائیکل سے گر گئے. ان کے کوئی دوست سائیکل چلا رہے تھے تو، اور ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا. خیر وہ جو تھے وہ ڈنڈے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ چلانے والا پتہ نہیں کون تھا، وہ گرا دیا، انہوں نے اس کی پٹائی کر دی دوسرے ہاتھ سے. ہاتھ چھوڑ ہوا کرتے تھے لیاقت. وہ جو تھے وہ پھر بعد میں ان کا ہاتھ جب جڑا تو وہ اتنا زیادہ جڑ گیا کہ وہ ان سے کوئی پنجہ نہیں لڑا سکتا تھا. یعنی وہ پنجہ لڑانے میں ان کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا تھا. ایک دفعہ ہم میں اور ذاکر ایک جگہ کو پھرے تھے، تو وہاں ایک کوئی کرنل صاحب تھے، وہ اپنے
ہانک رہے تھے کہ وہ، اور کہیں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ان سے کوئی پنجہ نہیں لڑا سکتا. تو ہم نے کہا ٹھہر جاؤ بھائی، ہمارا ایک دوست ہے اس کو آپ نہیں ہرا سکتے. ان کا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، شرط ورط لگ گئی. میں نے کہا آپ بیٹھے، ہم ابھی لے کے آتے ہیں اس کو. تو میں اور ذاکر جو تھے وہ نکلے، ڈھونڈا لیاقت کو، اس سے کہا چلو یار وہ تمہیں کوک پلاتے ہیں. ہم اور ذاکر انہیں لے گئے، اور وہاں جا کے ہم نے کہا وہی صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ان کو ان سے کوئی پنجہ نہیں لڑا. اب لیاقت پہلے تو بہت گھبرائے کہ یار یہ فوجی آدمی لیکن یہ کہ ہم لوگوں نے خوب ان کو ہمت دلائی اور لیاقت نے ان کو ہرا دیا. بعد میں لیاقت نے بڑا غصہ کیا کہ یار تم لوگ خواہ میری طرف سے شرط لگا رہے ہو. لیکن بہرحال تو لیاقت جو تھے وہ ایک دفعہ گھر سے بھاگ گئے. اب وہ فسو بھائی آئے میرے پاس، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ لیاقت کہاں ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کہاں ہے. تو کہنے لگے وہ بہت دیر سے آیا نہیں ہے، اور وہ میں نے اس کو ڈانٹ دیا تھا، اور میرے ساتھ سے غصے میں کہیں چلا گیا. تم اس کے دوستوں کے گھر جانتے ہو، تم میرے ساتھ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. تو میں ان کے ساتھ لیاقت کے دوستوں کے گھر گیا، لیکن یہ کہ وہاں وہ لیاقت ملے نہیں. خیر انہوں نے مجھ سے کہا اچھا تب دیکھیں گے بعد میں. تو صبح صبح لیاقت کا جو ہے فون آیا. ہمارے گھر میں وہ تھا لینڈ لائن فون جو ہوتا ہے، اس زمانے میں ہی تھا. لیاقت کا میرے گھر فون آیا، یار بہت بھوک لگ رہی ہے، تم ایسا کرو کہ پیسے لے کے آ جاؤ، ناشتہ کرنا ہے. اچھا کہاں ہیں آپ؟ تو پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ میٹرو پول ہوٹل کے سامنے جو پولیس چوکی ہے وہاں. جو خیر ہم پہنچے وہاں تو لیاقت ملے. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے یار وہ فسو بھیا نے ان کی فسو بھیا کی ایک موٹر سائیکل تھی 175، تو وہ اکثر لیاقت جو تھے وہ استعمال کرتے تھے. اس پہ فسو بھیا نے کچھ کہہ دیا کہ اب جب دیکھو آپ کے دوست جو ہیں وہ 2-2 3 دن بٹھا کے آپ جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ان کو برا لگ گیا، غصے کے ذرا تیز تھے، تو وہ گھر سے بھاگ گئے. تو اچھا لیاقت کے جو ابا جو تھے وہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی صاحب. تو لیاقت ان کا جو ڈی ایس پی کی تصویر ہوتی ہے، کارڈ وارڈ ہوتا ہے، وہ اپنے پاس رکھتے تھے جیب میں، کبھی کہیں ضرورت پڑ جائے تو وہ کہنے لگے یار بس میں غصے میں نکل گیا. اور پھر میں گیا ڈائریکٹ کین اسٹیشن، وہاں میں ٹرین پہ بیٹھ گیا، اور ٹرین جو ہے وہ حیدرآباد پہ اتر گیا. وہ مجھے بڑی بھوک لگ رہی تھی وہاں. تو میں تھانے گیا، میں نے کہا بھائی میرے ابا ڈی ایس پی ہیں اور میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. اور انہوں نے بھگا دیا مجھے. پھر میں دوسری ٹرین پہ بیٹھ کے کراچی آ گیا. اسی چکر میں صبح ہو گئی. تو میں نے پھر اس لیے تمہیں فون کیا کہ یار بھوک کے مارے برا حال ہے. ناشتہ کرنے کے بعد میں ان سے کہا چلو یار گھر چلو، فسو بھیا بیچارے بہت پریشان ہیں، بہت شرمندہ ہیں آپ کو ڈانٹ کے، اور وہ کچھ نہیں کہیں گے، کیوں گھر والے پریشان ہو رہے ہیں. تو وہ گھر آ گئے. اسی طرح وہ ایک دفعہ وہ اپنی گاڑی لے کے نکلے، اور ان کا جو ہے اس وقت اس گاڑی میں ریورس گیئر نہیں لگ رہا تھا. تو محکمہ موسمیات کے پیچھے والے گھر میں کچھ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، گھر بن رہا تھا، تو سڑک بند تھی. تو انہوں نے جو ہے اس سے کہا کہ یار یہ جو ہے اچھا، یہ اس گلی میں چلے گئے. آگے جا کے وہ ان کے سامان رکھا ہوا تھا کنسٹرکشن کا. انہوں نے سے کہا بھائی صاحب ذرا سامان ہٹا لو، اس لیے کہ وہ مجھے گزرنا ہے. میرے وہ ایک تو میری گاڑی دھکا اسٹارٹ ہے، دوسرے اس میں ریورس گیئر نہیں لگ رہا. تو ان کا نہیں یار ادھر سے گھوم کے چلے جاؤ. وہ مانے نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئی، ان کی گاڑی بند ہو گئی. انہیں بڑا غصہ آیا. انہوں نے وہ جو آدمی تھا اس کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کر دی، اور اس کے بعد واپس آ گئے. بعد میں خیال آیا کہ یار اچھا خاصا مجھے غصہ آ گیا، خام میں نے ایک اپنے سے بڑے عمر کے آدمی کی پٹائی کر دی.
تو وہ معافی مانگنے چلے گئے کہ اب معافی مانگنے جب وہ وہاں گئے تو وہ جو صاحب پٹے تھے ان کے ساتھ اور دو تین لوگوں نے مل کے جو ہے لیاقت کی جو ہے ٹھیک ٹھاک پٹائی کر دی. وہ ان کے سامنے ایک وہ قالین دھلا کرتے تھے تو وہاں کی جو قالین لوگ دھو رہے تھے انہوں نے بچایا لیاقت کو. انہوں نے اتنا مارا ان کی ناک پاک جو ہے کافی زخمی ہو گئی. کافی وہ دو تین دن لگے ان کو جو ہے وہ صحت یاب ہونے میں. جب وہ دو تین دن بعد دوبارہ صحت یاب ہو گئے تو پھر گئے وہ ان لوگوں سے معافی مانگنے کے. بھائی میں اس وقت بھی معافی مانگنے آیا تھا تم نے مجھے دھن دیا تو اب میں دوبارہ معافی مانگنے آیا ہوں مجھے معاف کر دو. تو وہ پھر معافی تلافی ہوگی بالکل گھر کے قریب. ویسے ہم لوگ کا جو پیچھے والی گلی میں جو گیٹ تھا نا اس کے ساتھ سرور خان کا ہوٹل تھا. وہ جو ہے وہ تندور بھی تھا ان کا اور چائے وائے کا بھی انتظام تھا. وہ پٹھان لوگ وہاں بیٹھے رہتے تھے. تو ہم لوگ جب اپنے گھر پہنچتے تھے نا گیٹ پہ تو وہ پٹھانوں کا ایک اچھا خاصا روب ہوتا تھا. مطلب یہ کہ ہمارے گھر پہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا تھا. یعنی وہاں آگے جب جو ہے وہ اس لیے کہ وہ پٹھان جو ہے تو ہمارے پڑوسی محلے دار ہوئے نا تو وہ ایک ہمارا جو ہے وہ ایک وہ تھا سیکیورٹی کا ایک وہ مطلب سیکیورٹی گارڈز تھے ایک لحاظ سے وہ. ایک دفعہ کیا ہوا اچھا لیاقت نے ایک مجھے بڑا قیمتی تحفہ دیا مقیم بیگ کی شکل میں. مقیم بیگ جو تھے بیسیکلی وہ لیاقت کے خالہ زاد بھائی تھے. اور مقیم بیگ کے ابا جو تھے اس زمانے میں ایس ایچ او تھے پریڈی تھانے کے صدر کے. تو مقیم بیگ لیاقت کے گھر خالہ کا گھر تھا تو وہاں وہ ان کا آنا جانا وہاں ان سے میری ملاقات ہوئی اور وہ ہم سے ملے اور پھر انہوں نے کوٹری مانگنا شروع کی. اور وہ آتے تھے پریڈی تھانے کے فلیٹس میں رہتے تھے پریڈی اسٹریٹ پہ صدر میں. لیکن وہ روز کوٹری آتے تھے ڈیلی. ان کے پاس ایک وہ تھی موٹر سائیکل ٹریل اس پہ وہ آتے تھے. اور تو لیاقت تو بعد میں امریکہ چلے گئے لیکن مقیم بیگ کا ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ رہا اور ابھی تک ہے. تو وہ ایک